نازاد ازل ہے لیقات کا سیدہ فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اے ختم رسول، سید کل، سرور ذی شان، سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل، کعبہ جان، مرکز عرفان اور حاصل ایمان، تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے، تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے، مقصد یہ برآئے احسان کئی تم نے کیے، تم پہ میں قربان، ہاں یہ بھی ایک احسان۔ برادران عزیز، سب سے پہلے تو میں یہاں جنہوں نے اپنی کوششوں سے، کاوشوں سے اس بزم کو سجایا ہے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ کام دیا ہے، حضور پاک کی خصوصی عنایت ہے کہ یہ کام ہوا ہے، اور آج کا جو ہمارا مقصد ہے تو حضور پاک کا ذکر ہے، اور آپ کی اہل بیت اطہار اور آپ سے جو اولیاء اللہ منسلک ہے ان کے فیضان کا ذکر ہے۔ برادران عزیز، اللہ فرما رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، شاہد کا مطلب ہے گواہی دینے والے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ گواہ ہیں، گواہی دینے والے ہیں۔ اب یہ کون سی گواہی کی بات ہو رہی ہے؟ کس چیز کی سرور کائنات گواہی دینے والے ہیں؟ اگر آپ غور کریں گے، تفسیر کو پڑھیں گے تو وہاں پر دو جہتیں آپ کو ملے گی۔ ایک جہت کہ حشر کا میدان ہوگا، ساری امتیں
صف بصف کھڑی رہے گی۔ اللہ رب العزت آواز دے گا، اے حبیب تشریف لائیے، یہ مقام محمود ہے، یہ کرسی آپ کے لیے، یہ شہنشین آپ کے لیے، یہ تخت یہ بزم آپ کے لیے سجایا گیا ہے۔ آپ مقام محمود پر فائز ہوں گے۔ سرور کائنات اللہ رب العزت مقام محمود پر فائز فرمائے گا، اور وہاں پر اب ہر ایک امتی کو حضور پاک کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور سرور کائنات سید الانبیاء شافع محشر و جزا وہاں پر اپنے امتی کی گواہی دیں گے، پروردگار یہ میرا امتی ہے۔ جیسے معلوم ہوگا رب کے سامنے یہ گواہی ثابت ہوگی، ویسے ہی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ برادران عزیز، اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کیا ہمارے آقا ہمیں دیکھتے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال کو جانتے ہیں؟ کیا وہ ہم جو کرتے ہیں، جو کہتے ہیں، وہ سنتے ہیں؟ رب فرما رہا ہے، ارے ہمارے حبیب شاہد ہے، گواہ ہے، اور ان کی گواہی وہاں حشر میں ثابت و قائم ہے۔ اب گواہی کب ہوتی ہے؟ جب دیکھیں گے تبھی تو گواہی دیں گے، جب سنیں گے تبھی تو گواہی دیں گے، جب جانیں گے تبھی تو گواہی دیں گے۔ رب اعلان فرما کر بتا رہا ہے کہ ہمارے حبیب اپنے ہر امتی کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور جب موقع آئے گا رب پوچھے گا، حبیب بتائیے یہ آپ کا امتی ہے، آپ کا غلام ہے؟ میرے حبیب کہیں گے ہاں، تو بندہ پار ہوگا۔ رب فرما رہا ہے شاہد ہے، میرے حبیب دیکھتے ہیں۔ برادران عزیز، احادیث کریمہ میں روایات موجود ہیں کہ جہاں پر حضور پاک نے فرمایا ہے کہ امت کے اعمال میری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، میں اپنے امتیوں کے اعمال کو دیکھتا ہوں، ان کے اعمال نیک ہو تو خوش ہوتا، اگر اعمال میں گناہ ہو، خرابی ہو، تو رب کے حضور عرض کرتا ہوں پروردگار میرے امتی کو معاف فرما، اس کے لیے استغفار کرتا ہوں، دعائیں مغفرت کرتا ہوں۔ حضور پاک کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پہنچ رہے ہیں، اب سوال یہ ہے ہم کیا پہنچا رہے ہیں، ہم کیا بھیج رہے ہیں؟ ہمارے اعمال جا رہے ہیں تو ہمارے آقا ہمارے عمل کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں یا محزون ہو رہے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا۔ برادران عزیز، شاہد کا ایک اور جو وجہ اور تفسیر بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہد ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران عزیز، یہ جو ہماری گواہی ہے، یہ اشہدو کا کہنا، ہماری گواہی دینا کہ میں زبان سے کہہ رہا ہوں، دل سے اقرار کر رہا ہوں کہ کوئی فرد واحد جب داخل اسلام ہوتا ہے تو یہی کلمہ اس کو پڑھایا جاتا ہے، یہی گواہی اس سے دلائی جاتی ہے۔ لیکن ہم نے جانا ہے کہ گواہی کے لیے دیکھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے، پہچاننا ضروری ہے۔ اب اگر آپ سے کوئی یہ پوچھ لے کہ آپ گواہی دلوا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، سوائے اس کے کسی اور کی بندگی نہیں ہوتی، کسی اور کی عبادت نہیں ہوتی، کسی کے سرپرستی سوائے رب کے نہیں ہوتی۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رزاق ہے، وہی غفار ہے۔ پوچھنے والا پوچھ لے، آپ نے گواہی کس بنیاد پر دی؟ اس گواہی کی بنیاد کیا ہے؟ کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے رب کی خلقت کو دیکھا ہے؟ پھر کیسے گواہی دی؟ جب پوچھنے والا پوچھے گا تو ہم کہیں گے اگر ہماری آنکھیں قاصر ہیں دیکھنے سے، انہوں نے دیکھا ہے
इसे हबीबे किबरिया कहते हैं, जिसे रब ने कहा सुम्मा दना फतदल्ला फकान ख्वाब खौसैनी अदना। उस लामका की मंजिल पर पहुंचने वाली जात ने देखा है, ख्वाब खौसैन की मंजिल पर पहुंचने वाली जात ने कहा है, देखा है। और जिसको हम मुस्तफा कहते हैं, जिसको हम सरकार कहते हैं, जिसको हम आका कहते हैं, जिस पर हमारे ईमान का दारो मदार है, उन्होंने देखा है और उन्होंने कहा तो हम कह रहे हैं। बिरादरान अजीज, तो हमारी जो गवाही है ना, इसी शाहिद पर मुनहसिर है। सरवरे कायनात ही हमारी ईमान का मरकजो महवर है, आप ही हमारे ईमान की बुनियाद है। अगर आपसे ताल्लुक टूट जाएगा, आपसे रिश्ता ना रहेगा, तो फिर ना हमारी गवाही कबूल है, ना ईमान कबूल है, ना अमल कबूल है। इसीलिए रब ने कहा कि हमारे हबीब शाहिद हैं, हमारे अमाल की गवाही भी देते हैं और रब से हमको जोड़ते भी हैं। दूसरी तरफ फरमाया मुबशिर है, खुशखबरी देने वाले हैं। लोग जहां परेशान हो जाते हैं, हैरत में रहते हैं, बेकरारी उनका सामान बन जाती है, अपनी आखिरत के लिए जब परवाह होती है, रातों की नींद उड़ जाती है, अजाब खब्र देखते हैं, सुनते हैं, तो फिर बेचैन बेकरार हो जाते हैं। वहां पर रब फरमा रहा है कि हमारी नेमतों की खुशखबरियां देने वाले हमारे हबीब हैं। तुम्हारे दिलों को इत्मीनान बख्शने वाले हमारे हबीब है, तुमको समझाने वाले, तुमको बताने वाले, तुमको सही राह पे लाने वाले हमारे हबीब है। रब ने जो नेमतें तैयार रखी है, रब ने जो जन्नतें बना रखी है, रब ने जो नहरों को रवा कर दिया, उन नहरों को बताने वाले हमारे हबीब है। हमारे हबीब तशरीफ लाए हैं तो तुम्हारे गमों को मिटाने के लिए तशरीफ लाए हैं, तुम्हें अल्लाह से मिलाने के लिए तशरीफ लाए हैं, और रब की नेमतें तुम्हारे सामने जाहिर कर कर मुबशिर बनकर तशरीफ लाए। बिरादरान अजीज, अल्लाह फरमा रहा है कि हुजूर पाक की आमद मुबशिर है, खुशखबरियां वही सुनाते हैं, मुझे वही सुनाते हैं, सारी नेमतें वही बताते हैं। और यहाँ सिर्फ बताते नहीं, बांटते भी वही है, देते भी वही है, तकसीम भी वहीं से होता है। इसीलिए तो हुजूर पाक ने फरमाया अल्लाहु युअती व अनल खासिम, रब अता फरमाता है और तकसीम मैं ही करता हूं, बताता भी मैं हूं, बांटता भी मैं हूं। वही दर है जहां से हमको मिलता है। बिरादरान अजीज, उसके बाद अल्लाह फरमा रहा है कि नजीर है, कुछ शरीर भी होते हैं, उनकी शरारत को सुधारने के लिए अल्लाह ने कुछ सजाएं भी रखी है। हुजूर पाक बताते हैं, देखो अल्लाह की राह से हटोगे, अल्लाह का अजाब तैयार है, रब की राह को छोड़ोगे, अल्लाह का अजाब तैयार है। ये दुनिया है, यहाँ सुधर जाओ, वहां नेमतें हैं। अगर ये दुनिया तुम सही राह पर ना गुजारोगे, रब के हुक्म पर ना गुजारोगे, नेकी के रास्ते पर ना गुजारोगे, तकवा परहेजगारी के साथ ना गुजारोगे, रब की इबादत करते हुए ना गुजारोगे, जिक्र खुदा में अपने आप को रखते हुए ना गुजारोगे, तो फिर अल्लाह तुम्हारे लिए अजाब को तैयार रखा है। जो गुनाह करोगे, जो खताएं करोगे, जो जुल्म करोगे, जो ज्यादतियां करोगे, तो फिर रब तुमको अजाब देगा। अभी बचो, अपने आप को सुधारो, सही राह पर लाओ। जब तक सांस में सांस है, उसकी रहमत तुम्हारे लिए तैयार है। तौबा कर लो, रब माफ करने वाला है। एक मर्तबा सांस उखड़ जाएगी तो फिर हिसाब किताब शुरू होने वाला है। जहन्नम का अजाब, उसका मजा खबर से शुरू होगा। हुजूर पाक ने हमें यह भी बता दिया। जब हुजूर पाक की नौसाफ अल्लाह ने बयान किया, उसके बाद फरमाया कि मकसद क्या है, हुजूर पाक की तशरीफ आवरी का मकसद क्या है। अल्लाह फरमाता है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ,
اس لیے حضور پاک تشریف لائے ہیں تاکہ تم رسول پاک پر ایمان لاؤ، اس لیے حضور پاک تشریف لائے ہیں۔ آج لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کو جدا کر دیں رسول پاک سے، رسول پاک کے ذکر کو الگ کریں، اللہ کے ذکر کو الگ کریں، ایمان کو الگ کریں، محبت مصطفیٰ کو الگ کریں۔ یہاں پر اللہ فرما رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اللہ پر ایمان لائے، رسول پاک پر ایمان لائے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے، ہزار بار کہتا ہے میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا، اگر وہ ہزار بار بھی کہے تب بھی اس کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ رسول پاک پر ایمان نہ لائے۔ رسول پاک پر ایمان لانا یہ قرآن کا حکم ہے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا اقرار بھی ضروری ہے، اور اسی کو اللہ نے بیان کیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ تم اللہ پہ ایمان لانے والے بن جاؤ، تاکہ تم رسول پاک پر ایمان لانے والے بن جاؤ۔ اور یہیں پر مقصد مصطفیٰ ختم نہیں ہوتا، آمد مصطفیٰ کا مقصد یہیں ختم نہیں ہوتا، یہیں پر اس کا اختتام اور انتہا نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَلِتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ تاکہ تم ہمارے حبیب کی خوب تعظیم کرو۔ حضور پاک تشریف لائے ہیں تاکہ آپ کے غلام آپ کی عظمتوں کا چرچا کریں، آپ کی تعظیم بجا لائیں، آپ کی توقیر بجا لائیں اور اپنی غلامی کا ثبوت دے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ایمان کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد اتباع رسول کی بات ہوتی ہے، حضور پاک کے دیے ہوئے فرمان کی بات ہوتی ہے، حضور پاک کے دیے ہوئے احادیث کی بات ہوتی ہے، حضور پاک کے دیے ہوئے قرآن کی بات ہوتی ہے، حضور پاک کے دیے ہوئے اعمال کی بات ہوتی ہے، حضور پاک کے طریقے کی سنتوں کی بات ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم بات کرتے ہیں تعظیم مصطفیٰ کی، ادب مصطفیٰ کی، محبت مصطفیٰ کی، وہاں پر لوگوں کی زبانیں بند ہو رہی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تعظیم تو اللہ کی ہے نا، ساری عظمتیں تو اللہ کی ہے نا۔ ارے وہی عظمتوں والا رب فرما رہا ہے کہ تم ہمارے حبیب تشریف لائے ہیں تاکہ تم ہمارے حبیب کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو، ان سے محبت کرو، ان کی اطاعت کرو، زندگی بھر ان کی پیروی میں گزارو۔ برادران عزیز، اللہ فرما رہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اب لوگ جب تعظیم کی بات کرتے ہیں پہلے تو انکار کی طرف جاتے ہیں، توحید کے نام پر، عمل کے نام پر، اطاعت کے نام پر کہتے ہیں کہ نہیں، نماز کافی ہے، روزہ کافی ہے، زکوٰۃ کافی ہے، حج کافی ہے، قرآن کافی ہے، حدیث کافی ہے۔ اب تعظیم محبت کیا ضروری ہے؟ اس سے زیادہ ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اب کوئی کہے کہ بھائی اس سے زیادہ کیوں ضروری ہے؟ آپ کہنا ہے تو ضروری ہے کہو، اس سے زیادتی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اگر غور کریں تو پہلے ذات ہے پھر بات ہے، کہ سب سے پہلے آپ کو سرور کائنات کی ذات سے اپنی محبت کا وابستہ کرنا ہوگا، حضور پاک سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا۔ سرور کائنات سے محبت ہوگی تو پھر آپ کے کہنے سے بھی محبت ہوگی، آپ کے چلنے سے بھی محبت ہوگی، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے محبت ہوگی، آپ کے ہر فرمان ہر حکم سے محبت ہوگی۔ اگر حضور پاک کی ذات گرامی سے محبت نہ ہو تو پھر جب ضرورت پڑے گی لے لیں گے، جب ضرورت پڑے گی چھوڑ دیں گے۔ آج ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ حدیث جو پسند آتی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے، جو حدیث پسند نہیں، اپنے موافق نہیں، اپنے مطلب کی نہیں، اپنے معنی کی نہیں، اپنے مقصد کو پورا کرنے والی حدیث نہیں، اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ وہ آیات جہاں پر رفعت شان مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے ان کے گلوں سے نکلتی ہی نہیں، ان کی زبانیں اس کے لیے اٹھتی ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟
کیونکہ تم نے حضور پاک کی باتوں کو لینے کی کوشش کی ہے. اگر تعلق ذات مصطفیٰ سے ہوتا تو پھر ہر ایک حرف تو حضور پاک نے کہا اس سے محبت ہوتی, ہر آیت تو حضور پاک نے دی اس سے محبت ہوتی, ہر حدیث تو حضور پاک کی ہے اس سے محبت ہوتی. وہاں پر تفرقہ نہ ہوتا, وہاں پر چننا نہ ہوتا. یہ یہیں سے تو خرابی پیدا ہو رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ. برادران عزیز, تو آپ اگر تبلیغ کو دیکھیں, مکے کے دور کو دیکھیں, جب حدیث پاک, جب آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اللہ نے کہا کہ اپنے خرابہ داروں کو آپ اسلام کی دعوت دیجیے. حضور پاک نے بلایا, جمع فرمایا, کیا فرمایا, کیا پوچھا, اے لوگو تم مجھے کیا سمجھتے ہو, میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا انت صادق انت امین. ہر ایک نے ایک زبان ہو کر کہا انت صادق انت امین, آپ سچے ہیں, آپ امانت دار ہیں, آپ سے بہتر ہم نے دیکھا نہیں, آپ کے اخلاق جیسا پایا نہیں, آپ کے چہرے جیسا دیکھا نہیں, ہم نے آپ کی طرح کسی اور کو پایا ہی نہیں. جب یہ کہا اس کے بعد پھر فرمایا کہ اگر میں تم کو خطرے سے ڈراؤں تو ڈرو گے نا, اگر میں تم کو سمجھاؤں گے تو سمجھو گے نا, اگر کہوں کہ لشکر آیا ہوا ہے تو تیاری کرو گے نا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو یقیناً ہم تیار ہو جائیں گے کیونکہ آپ سچے ہیں. حضور پاک نے اپنے پیغام کو دینے سے پہلے اپنے ذات گرامی کو پیش کیا اور بتایا کہ پہلے ذات کو مانو, خود بخود بات کو مانو گے, خود بخود مانو گے. آج کوشش ہو رہی ہے کہ لوگوں کو ذات مصطفیٰ سے, محبت رسول پاک سے دور کیا جائے. جب بات ہوتی ہے عظمت کی, رسول پاک کی عظمتوں کی بات ہوتی ہے, ایک تو پہلے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جب کہا جائے, بتایا جائے کہ قرآن کا حکم ہے, اللہ فرما رہا ہے, تو پھر کہتے ہیں کہ اس کے کچھ حدود ہیں, کچھ حدود میں رہ کر آپ کرو تو بہتر ہے. یہ حدود کون قائم کرے, یہ حدود کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے, آپ سے سنیں گے, آپ سے نہیں سنیں گے. یا تو اللہ سمجھائے گا, اس در کے آداب رب بتائے گا, یا صاحب قرآن بتائیں گے, یا پھر اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھائیں گے. ہم آپ کی بات کیوں مانیں گے؟ کیا ہمارے پاس صحابہ کرام نہیں؟ کیا ہمارے پاس اہل بیت اطہار نہیں؟ کیا ہمارے پاس اولیاء اللہ ائمہ مجتہدین نہیں؟ ارے بات سننی ہے تو ان کی سنیں گے. برادران عزیز, اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ آداب مصطفیٰ کے بارے میں رب فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ سورہ حجرات کی ابتدائی آیات میں سمجھا رہا ہے کہ ادب رسول سمجھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب رب سکھا رہا ہے, اس دربار کے آداب رب بتا رہا ہے, رب ذوالجلال سنا رہا ہے, سمجھا رہا ہے اور اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے. اے بندوں سنو, جب ہمارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنے آوازوں کو پست رکھنا, اپنے آوازوں کو ہماری حبیب کی آواز سے بلند نہیں کرنا. وہاں پر آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب سکھا رہا ہے, اور اس آداب کو کیسے انجام دیا, کیسے انجام دینا ہے وہ صحابہ کرام بتا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, اس کی تفسیر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حضرت صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو جیسے راز کی بات ہوتی ہے ویسے بات رکھ رہے ہیں, بالکل دھیمی آواز میں, خاموشی کے ساتھ عرض ہو رہا ہے, آواز میں اتنی پستی کہ جیسے سرگوشی ہوتی ہے. حضرت فاروق اعظم کئی دن تک
हुजूर पाक की बारगाह में हाजिर नहीं हुए। लोगों ने पूछा क्या बात है? कहने लगे आवाज बुलंद है, अगर जाऊं और रब के फरमान के मुताबिक हो जाए, मेरी आवाज बुलंद हो जाए तो अंतहबत अमालुकुम की मैं फहरिस्त में आ जाऊंगा। रब ने कह दिया कि अगर वहां आवाज बुलंद होगी तुम्हारे सारे अमाल हब कर दिए जाएंगे। अगर ऐसी आवाज दोगे जैसे एक दूसरे को बुला रहे हो, तुम्हारे सारे अमाल हब कर दिए जाएंगे। उस दरबार का अगर तुम अदब ना करोगे तुम्हारे सारे अमाल हब कर दिए जाएंगे। वअंतुम ला तशउरून, और तुमको इसका शऊर तक ना होगा। बिरादरान अजीज, आदाब रब सिखा रहा है और उसका सलीका साहबा इकराम बता रहे हैं। हजरत साबित बिन खैस रजी अल्लाह अन्हु हुजूर पाक के सहाबी हैं, अपने घर के गोशे में दाखिल हो गए, कोने के कमरे में जाकर बैठ गए और रो रहे हैं कि ये आयत मेरे बारे में नाजिल हुई, ये वईद मेरे बारे में नाजिल हुई, इसका मिज़ाक मैं ही हूं। कई दिन गुजर गए हुजूर पाक की बारगाह में हाजिर ना हुए। सरवरे कायनात अपने हर एक सहाबी को जानते थे। पूछा कि साबित कहाँ है, साबित कहाँ है? अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह, अपने घर में बैठे हुए रो रहे हैं और पूछते हैं तो कहते हैं कि ये वईद आवाज की बुलंदी की मेरे बारे में नाजिल हुई, क्योंकि एक मर्तबा मेरी आवाज बुलंद हुई थी हुजूर पाक की बारगाह में। अल्लाह ने उसी की खातिर ये वईद को नाजिल किया, इन आयात को नाजिल किया। अब मैं जहन्नम में जाने वाला हूँ, अब मेरा ठिकाना जहन्नम बन गया है। हुजूर पाक ने जब उनकी सड़क को, इस बेचैनी को सुना तो चेहरे पर तबस्सुम आया और कह दिया, अरे वो तो जन्नती है। हुजूर पाक ने फरमाया वो तो जन्नती है, जाओ उसे बुलाओ, मेरे पास लाओ। अब वो कांपते हुए थर्राते हुए हुजूर की बारगाह में हाजिर है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मुझसे खता हो गई, मुझसे गलती हो गई, मैं नादानिस्ता तौर पर आपकी बारगाह में आवाज बुलंद हो गई थी, रब नाराज होकर आयात को नाजिल कर दिया, अब मेरा क्या होगा? हुजूर पाक ने कहा साबित परेशान ना हो, मैं कहता हूं तू जन्नती है, तू जन्नती है। हुजूर के कदमों से लपट कर रोने लगे। आदाब सहाबा इकराम ने सिखाए, दरबार और उस दरबार के अदब को सिद्दीक अकबर ने बताया। बिरादरान अजीज, हुजूर पाक के बारे में ये बात मशहूर है कि आपका अदब जो सहाबा इकराम ने किया वैसा किसी ने नहीं किया। सही बुखारी की वो हदीस हमारे सामने है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का अदब देखिए। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु, आपको यह हुक्म था कि हुजूर पाक की मौजूदगी ना हो, अगर सरवरे कायनात तशरीफ फरमा ना हो और नमाज का वक्त आ जाए तो अबू बकर इमामत को चले जाना, इमामत करना। ऐसे ही हुआ। हुजूर पाक दो कबीलों के सुलह के लिए तशरीफ ले गए थे, नमाज का वक्त हो गया, और जब नमाज का वक्त हो गया तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक इमामत के लिए तशरीफ ले गए और इकामत हुई, नमाज शुरू हो गई। अल्लाहु अकबर, रब की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक इमामत फरमा रहे हैं। मस्जिद नबवी शरीफ का वहां पर मिंबर है, वहां पर मुसल्ला है, उस मुसल्ले पर हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े होकर रब की नमाज पढ़ते हुए अब इमामत कर रहे हैं। हुजूर पाक तशरीफ ला लिए। सही बुखारी की यह हदीस कि हुजूर पाक तशरीफ लाए, जैसे सरवरे कायनात सुफूफ के दरमियान से तशरीफ लाए, सहाबा इकराम की बेचैनी बढ़ने लगी, बेकरारी बढ़ने लगी और वो हाथों पर ताली मारने लगे, इशारा करते हुए कि सिद्दीक अकबर सरकार तशरीफ ला लिए हैं, आखाए दो जहां तशरीफ ला लिए हैं, इमामुल अंबिया तशरीफ ला लिए हैं। और जैसे ही सफे अव्वल में हुजूर पाक तशरीफ रखे, सिद्दीक अकबर इस बेचैनी को महसूस किए, आवाजों को बुलंद होने को महसूस किए और अपनी निगाहों के इधर को ओर से देखा कि हुजूर पाक की जलवागिरी है। तो इमामत करते हुए, नमाज पढ़ते हुए, नमाज के दौरान सिद्दीक अकबर अब पीछे हटने लगे। हुजूर पाक इशारा कर रहे हैं, अबू बकर नमाज मुकम्मल करो,
لیکن صدیق اکبر کو اپنے آپ پر نہ قابو ہے، اب پیچھے ہٹتے رہے یہاں تک کہ جب حضور پاک نے دیکھا کہ یہ ابو بکر رکنے والے نہیں، حضور پاک آگے تشریف لاتے ہیں اور نماز کو مکمل فرماتے ہیں۔ برادران عزیز، اب سوال یہ ہے، لوگ نماز 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 کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث بتا رہی ہے نماز پڑھا رہے صدیق اکبر ہے، مقتدی بنے ہوئے صحابہ کرام ہے، سرور کائنات کی تشریف آوری ہوتی ہے تو وہ صدیق اکبر اپنی نماز میں حرکت کرتے ہوئے پیچھے ہٹ رہے ہیں، امامت کے منصب کو چھوڑ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ امام الانبیاء ہو تو کوئی اور نماز نہیں پڑھا سکتا، چاہے بیت المقدس ہو، چاہے مدینہ منورہ ہو، چاہے مکہ مکرمہ ہو، جب امام الانبیاء ہوتے ہیں تو وہی امامت کرتے ہیں اور سب کے سب ان کے پیچھے مقتدی بن کر کھڑے ہوتے ہیں، چاہے آدم ہو، ابراہیم ہو، نوح ہو، یوسف ہو یا پھر موسیٰ اور عیسیٰ ہو، جب امام آتے ہیں تو سب مقتدی ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ برادران عزیز، نماز مکمل بھی ہوئی، اٹھا کر دیکھے روایت تو معلوم ہوگا کہ نہ وہاں پر اعادے کی بات ہے، نہ سجدے سجود کی سہو کی بات ہے، نماز مکمل۔ اس کے بعد میرے آقا پوچھتے ہیں ابو بکر، میں نے تمہیں اشارہ کیا، میں نے کہا تھا کہ نماز پوری کرو، تم پیچھے کیوں ہٹے؟ صدیق اکبر نگاہوں کو جھکا کر عرض کرتے ہیں ابو قحافہ کے بچے کی اتنا مقام نہیں، اتنی جرات نہیں کہ امام الانبیاء ہو اور وہ امامت کرے۔ ادب، لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ حضور پاک کا خیال نماز میں، ارے صدیق اکبر سے پوچھو خیال کس کا تھا، تصور کس کا تھا، کس کے بارے میں وہ سوچ رہے تھے، نماز کس کی پڑھ رہے تھے اور کس کا خیال رکھ رہے تھے۔ برادران عزیز، ادب سکھایا صدیق اکبر نے ہے۔ وہ روایت بھی یاد آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا ابو بکر آپ بڑے ہیں یا میں بڑا؟ آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بڑے تو آپ ہیں، میں پہلے پیدا ہوا، بڑے تو آپ ہیں، میں پہلے پیدا ہوا۔ ادب، جانتے ہیں کہ عمر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، جانتے ہیں حضور پاک کا مزاح و مقصد کیا ہے، لیکن وہاں بھی ادب ایسا رکھا، کہا کہ بڑائی اس کی نسبت تو آپ کی طرف ہے، رفت اس کی نسبت تو آپ کی طرف ہے، عظمت اس کی نسبت تو آپ کی طرف ہے، اچھائی اس کی نسبت تو آپ کی طرف ہے، لیکن آپ پوچھ رہے ہیں بڑے تو آپ ہیں۔ اکبر صدیق اکبر پہلے پیدا ہوا۔ یہ محبت، یہ ادب حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ حضرت عمر فاروق انداز ہی نرالا، حضرت فاروق اعظم کا انداز ہی نرالا ہے۔ آپ کی محبت کے بہت سے واقعات ہیں، ایک چھوٹا واقعہ عرض کرتا ہوا کہ کتنا خیال، کتنی باریکی سے وہ سوچتے تھے، آج ہمارے پاس وہ فکر نہیں، وہ ادب نہیں۔ حضرت عمر فاروق راستے سے گزر رہے ہیں، ایک شخص بد کلامی کر رہا، بری باتیں کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، اور کرتے کرتے جس کو دے رہا تھا اس کا نام لیا، اتفاق سے اس کا نام بھی محمد تھا۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ نام حضور پاک کا رکھا گیا اور اس کو کوئی شخص برا بھلا کہہ رہا ہے، اسے بلایا، جمع کیا، اپنے قریب کیا اور کہا تیرا نام آج سے میں بدلتا ہوں، آج سے تیرا نام عبد الرحمن ہے، آج سے تیرا نام عبد الرحمن ہے۔ برادران عزیز، یہ ادب ہم کو سکھایا گیا، یہ ادب ہم کو صحابہ کرام نے سمجھایا۔ حضرت عثمان غنی، آپ کی ذات گرامی، آپ کے آداب، کیا معاملہ ہے؟ صلح حدیبیہ
عمرے کے لیے سب تشریف لائے، لیکن اہل مکہ نے کہا کہ اجازت نہیں، کیا کریں؟ چلو صلح کرو، گفتگو کرو۔ حضرت عثمان غنی کو قاصد بنا کر بھیجا گیا۔ اہل مکہ کے پاس حضرت عثمان غنی قاصد بن کر تشریف لے جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ہے، اس وقت کے سب سے بڑے تاجر ہیں۔ آپ سے جب اہل مکہ نے ملاقات کی تو کہا کہ عثمان، ہمارا جھگڑا آپ سے تھوڑا ہی ہے، ہمارا اختلاف آپ سے تھوڑا ہی ہے، ہماری آپ سے کوئی تکلف ہی نہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں۔ آپ چاہو تو عمرہ کر لو، آپ چاہو تو آپ طواف کر لو، آپ چاہو تو خانہ کعبہ کی زیارت کر لو، ہمیں آپ کو روکنا نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا میں سرور کائنات کا قاصد بن کر آیا ہوں، اور اگر عثمان طواف کرے گا تو حضور پاک کے ساتھ طواف کرے گا۔ عثمان کی نماز ہوتی ہے تو حضور پاک کے پیچھے ہوتی ہے، عثمان کی ہر عمل کی بنیاد حضور پاک ہے۔ اگر میرے آقا طواف نہیں کرتے تو میں بھی طواف نہیں کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران عزیز، یہ ادب کون سکھا رہے ہیں؟ آج لوگ عمل کے نام پر حضور پاک کی محبت سے، حضور پاک کے ادب سے دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن صحابہ اکرام ہمیں بتا رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ مولا علی مشکل کشا کا کیا معاملہ، انگنت واقعات ہمارے سامنے، انگنت روایات ہمارے سامنے، لیکن یہی صلح حدیبیہ کا واقعہ، جب صلح نامہ لکھا گیا تو مولا علی ادھر سے کتابت کر رہے ہیں، آپ نے لکھا محمد رسول اللہ، کس کی طرف سے؟ تو لکھا محمد رسول اللہ۔ تو جب اہل مکہ کے جو مخالف تھے انہوں نے دیکھا، کہا کہ اگر محمد رسول اللہ کو مان لو تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا اسی بات کا ہے کہ ہم رسول نہیں مانتے، مان لیتے تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ جب یہ بات رکھی گئی تو حضور پاک نے کہا کہ علی مٹا کر لکھ دو ابن عبداللہ۔ مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری ہمت نہیں ہوتی، میری مجال نہیں، میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں رسول اللہ کو مٹاؤں۔ برادران عزیز، جب حضور پاک کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو حضور پاک نے اس مکتوب کو اپنے پاس لیا، اپنے دستے کرم سے رسول اللہ مٹھا کر لکھا ابن عبداللہ۔ یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، تو پھر یہ لکھنا نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اگر یہ حضور پاک کی کتابت نہ تھی تو اور کیا تھی؟ ارے جب ان کے غلام علی جیسے ہو تو پھر ان کے امام کیسے ہوں گے؟ برادران عزیز، تو یہاں ادب بتانا مقصود ہے کہ کئی مرتبہ صحابہ اکرام نے بتایا ہے، ہر لمحہ ہر لہجہ انہوں نے خیال رکھا آداب مصطفیٰ کا، حضور پاک کی بارگاہ کا، حضور پاک کے اسم گرامی کا، حضور پاک کے تبرکات کا، حضور پاک سے منسلک ہر ایک چیز کا انہوں نے خیال رکھا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جا بجا آواز اٹھ رہی ہے، کوئی یہاں سے گستاخی کر رہا ہے، کوئی یہاں سے گستاخی کر رہا ہے، کوئی اپنی زبان کو یہاں سے دراز کرتا ہے، کوئی ملعون اٹھ کر کچھ کہہ دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دروازہ کھولا کس نے ہے؟ یہ ہمت دی کس نے ہے؟ یہ جرت کہاں سے پیدا ہوئی؟ وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ ہم نے دیکھا ہے مسجدوں کے سامنے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو کھڑے ہوتے ہوئے، اللہ والوں کی بارگاہ میں ان کی حاضریوں کو ہم نے دیکھا ہے، کھڑے ہو کر امام صاحب سے دم دھڑاتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ ارے ان کی نگاہوں میں ادب تھا، ادب تھا، ادب تھا۔ یہ ہمارے بے ادب نکلے تو وہ بھی بے ادبی کرنے لگے۔ اگر یہ ادب سے رہتے، یہ حضور پاک کے آداب کا خیال رکھتے تو غیروں کو پھر ہمت نہ ہوتی۔ یہ اپنی مفاد کی خاطر، اپنے وجود کی خاطر، اپنی مسجد کی خاطر انہوں نے حضور پاک کی شان میں بے ادبیاں کی اور غیروں کو موقع ملا۔ برادران عزیز، یہاں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہماری دین کا جو مرکز ہے
وہ آخائے دو جہاں کی ذات ہے. ہمارے ایمان اور اس کی بنیاد حضور پاک کی ذات ہے. اگر سرور کائنات سے تعلق نہیں ہوگا تو پھر نمازیں روزے سب کچھ رائے گاں ہو جائے گی. اللہ نے فرما دیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال رائے گاں ہو جائیں گے اور تم کو شعور تک نہ ہوگا. اسی لیے شاعر نے بڑا خوب کہا ہے کہ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے.